بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں قمر اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج سب سے پہلے تو موٹی موٹی جو خبریں ہیں ان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ آرمی چیف اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرار ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی نے زرداری کا جو حال کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور ایک بہت ہی ضروری بات ہے جو ملک میں مہنگائی اور مافیا کا راج ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا ہم مہنگائی کی طرف سے۔ تو مہنگائی کا جو عالم ہے اس ٹائم ملک کے اندر لوگ پریشان ہیں، اور لوگوں کا جو ہے اس ٹائم لوگ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ کئی تو فرسٹریشن کا اتنا شکار ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں لوگ، یعنی اس انداز کا ماحول بن گیا ہوا ہے۔ تو اس سارے کیے دھرے کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر یہ ملک کو اس نہج پر لانے والے کون ہیں؟ وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ انتظار جو ہے وہ ہمیں دن بہ دن تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، کیونکہ جب یہ لوگ یہ کرتے ہیں جی ہم فلاں کیس کے اوپر بات کر رہے ہیں، 90 ملین پاؤنڈ عمران خان کا تو نظر آ رہا ہے جو کہ جھوٹا اور فیبریکیٹڈ کیس ہے، جس میں القادر ٹرسٹ وغیرہ کا، اور وہ اس کے بعد پھر اب دیکھیں جس طریقے سے فیض آباد دھرنا جو ہے وہ کس طریقے سے اگلے مکھن کے میں سے بال کی طرح اپنے لوگوں کو نکال لیتے ہیں، لیکن وہاں پر اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ یا تو پولیٹیکل لیڈرشپ میں کوئی ہوتا ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے، اور اس میں عام آدمی جو ہے وہ پس جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں جس طریقے سے عدالتیں اس ٹائم پورے 2.5-3 سال سے مصروف ہیں، وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر عام شہری کو بھی انصاف نہیں مل رہا۔ ادارے اپنی من مانیاں کر رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا سرکاری ملازم جو ہے وہ عام عوام کے اوپر کس طریقے سے ظلم اور زیادتی کا جو ہے ارتکاب کرتا ہے، مگر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چلتی ٹرین کے اندر کس طرح کے حادثے ہو جاتے ہیں، پلیٹ فارمز کے اوپر کس طرح کے حادثے ہوتے ہیں، ایئرپورٹس کے اوپر تھرڈ کیٹیگری کے لوگ جو ہے وہ عوام کے اوپر کس طریقے سے ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ اس سارے معاملے کے اندر جو مہنگائی اور مافیا نے راج کر رہی ہے ہمارے قوم کے اوپر، عوام پس چکی ہے۔ اور اس کے بعد جو کسان کا حال کیا ہے گورنمنٹ نے، وہ بھی کچھ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کسان اپنی جگہ رو رہا ہے، ہر بندہ یہاں پر اپنی جگہ رو رہا ہے، اور یہ ہم یوں کر دیں گے، ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، یا کوئی اس ٹائپ کی جو ان کی دقیہ نوسیت ہے، جو خیالی پلاؤ بنتے رہتے ہیں، اس کے اندر جو فوری طور پر میاں صاحب ایکٹیو ہوئے تھے، اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں، وہ جب ان کو کوئی میرے خیال میں کوئی سر درد ہوتا ہے نا تو وہ اٹھ کے پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کے آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید اس دفعہ بھی میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن جن کے کندھوں پہ آپ سوار ہو کے آئے ہیں، جن کی سپورٹ سے آپ لوگ آتے ہیں، تو ان کو اب آپ فوری طور پہ یہ سارا لندن پلان، اب بچے کو پتہ ہے یار اب یہ بس کر دو یہ سارا ڈرامہ بازی کرنا، تو وہ انہوں نے کیا، لیکن ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا، بلکہ بڑے آسان طریقے سے اپڈیٹ کیا گیا۔ تو آج جو مشترکہ اجلاس تھا قومی اسمبلی کے اندر، جس کے اندر صدر مملکت نے خطاب کرنا تھا، اور صدر مملکت آپ کو پتہ ہے کہ آصف زرداری صاحب ہیں، تو اس دوران میں پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک جوگی ہوتا ہے، جوگی آپ سمجھتے ہی ہیں، وہ سانپ کا ڈانس وغیرہ کروانے والا۔ تو جوگی جناب علی ایک گھر میں وہ اکثر وہ لوگ اپنا ناگ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو ڈراتے ہیں بھی ناگ آ گیا، یہ ہو گیا ہم پکڑتے ہیں، ہمیں پیسے دیں جی وغیرہ وغیرہ۔ اس نے بھائی جی اپنا ناگ چھوڑا اور گھر کا دروازہ کھڑکا کے کہتا ہے جی آپ کے گھر میں نا سانپ گھس آیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں سانپ ہے، آپ سانپ نکلوا لیں، نہیں تو آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا جی بھائی جلدی کریں، آپ اس سانپ کو پکڑیں۔ تو جوگی صاحب جو ہے ذرا اناڑی تھے، وہ بین شین بجانا شروع کر دیتا ہے اپنا۔ جو ہی وہ بین بجاتا ہے نا تو وہاں پہ نا ان کے گھر سے سانپ ایک نہیں ہوتا، سانپ 2 نکل آتے ہیں۔ جب 2 سانپ کو دیکھتا ہے جوگی تو کہتا ہے بھائی تسی اپنے نو پھڑو، میں اپنے نو پھڑنا۔ تو آج جو قومی اسمبلی کے اندر ہوا وہ بالکل سین وہی ہوا۔ زرداری صاحب کے سامنے عمران خان، جن کا ان کو خوف سوار ہے، پی ٹی آئی والوں نے ایک ریکارڈ قسم کی اپوزیشن کا کردار ادا کیا، اور آج اتنا ہنگامہ ہوا وہاں پر، اور نعرے بازی ہوئی۔ خان صاحب کی جو گونج ہے وہ پورا اسلام آباد میں پھیل گئی کہ عمران خان زندہ باد، عمران خان کو رہا کرو، قیدی نمبر 804 وغیرہ، بہت جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ
رولا رولا مچایا، زرداری صاحب کی تقریر زبردست کر دی، زرداری صاحب کی کوئی تقریر نہیں ہے۔ اب دیکھیں صدر مملکت صرف مملکت کا ہی صدر نہیں ہوتا بلکہ وہ فوج کا سپریم لیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کی تقریر ہو تو اس کے اندر لازمی بات ہے کہ فوج کے اہم عہدیدار جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، سمیت چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہ آتے ہیں، اور اس کے بعد چیف جسٹس بھی آتے ہیں۔ آج مزے کی بات ہے یہ دونوں غائب تھے اس میں سے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ انہیں پتہ تھا کہ وہاں جا کے ان کی بھی طبیعت بن جانی ہے اور معاملات بگڑ جانے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ وہاں پہ پہنچے نہیں۔ چیف جسٹس صاحب بھی غائب ہیں، بلکہ اعلان کروانا چاہیے تھا وہاں پہ اسمبلی میں کہ کسی نے کوئی چیف جسٹس کو دیکھا ہو، فائز عیسیٰ صاحب کو، یا پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو کسی نے دیکھا ہو تو وہ اسمبلی ہال میں صدر کو مطلع کریں۔ بہرحال جی یہ دونوں شخص وہاں سے غائب۔ اس کے بعد جو غیر ملکی سفیر آئے ہوئے تھے سعودیہ کے اور دوسرے ایسے موقعوں پر، پہلا کیونکہ دیکھیں نا جو پولیٹیکل سیشن شروع ہوتا ہے، سال شروع ہوتا ہے نا، پہلا پارلیمانی سال شروع ہوتا ہے، تو اس کے اندر لامالا بات ہے کہ جو ہے صدر خطاب کرتے ہیں یا وہ اپنی خطاب کو لکھ کے بھیج دیتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اسپیکر پڑھ کے سنا دیتے ہیں سب کو۔ لیکن آج جو معاملات ہوئے اس کے اندر نہ تو کہیں چیف صاحب نظر آئے ہیں، دونوں چیف صاحب غائب تھے، تو یعنی کہ وہ آج کے اجلاس سے فرار ہو گئے۔ دوسری بات، جن کو سینٹ میں آنے کا، جن کو اسمبلی ہال میں آنے کا اس قدر شوق ہے اور اس قدر پرجوش ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی ملک کی ڈیل کر دیتے ہیں، ملک کی مفادات کی ڈیل کر دیتے ہیں چند ہاتھوں کے اندر، اور وہ پھر بیٹھ کے سارے معاملات مورے چلا کر پھر وہ پاکستان آ کے پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کرتے ہیں نواز شریف، تو وہ بھی آج ہی غائب تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ حالات ہونے والے ہیں۔ تو وہاں پر وہ جو ناگ والی بات سنائی میں نے، تو وہاں پر نون لیگ نے اپنے صدر کی کوئی دفاع نہیں کیا، اپنے صدر کا کوئی دفاع نہیں کیا۔ ظاہری بات ہے حکومت جن کی ہے تو ہم تو انہیں کو کہیں گے نا کہ نون لیگ کی اس وقت حکومت ہے، شہباز شریف اس کے وزیر اعظم ہیں، تو اس ٹائم جو صدر مملکت ہیں تو وہ بھی انہیں کے ثوابدیدگی پہ ہے نا، تو انہوں نے اپنے صدر کا کوئی دفاع نہیں کیا، تو وہی، اور جو ان کے لوگ تھے وہ صدر کو بچا کے کھڑے رہے، ان کے گرد حلقہ بنائے رکھے، سیکورٹی اہلکار بھی تھے، اور اس کے بعد جو وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے تھے پہلی رو میں، تو وہاں پر جو ہے نا نون لیگ والوں نے دائرہ بنا کے ان کو اپنی تحویل میں لیا ہوا تھا کہ کہیں کوئی چوٹ نہ پہنچ جائے ان کو، یا کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہ ہو جائے۔ باقی جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، کنڈی صاحب اور اس طرح کے لوگ وہاں پر ذرا جیالے، تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ جوش کھا جاتے، تو وہاں پر اس طرح کے معاملات ہوئے۔ لیکن ان سب کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بھی ہے، ان لوگوں کو اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے کہ جب آپ مینڈیٹ سے آتے ہیں تو آپ کا کیا عزت ہوتی ہے، جب بغیر مینڈیٹ کے چوری کے راستے سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پرسنٹیجیں لے کے طے کر کے آتے ہیں، تو پھر اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، اور لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔